بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم لیکچر نمبر 8 پہ بات کریں گے، کلاس سیکنڈ ایئر، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ریئیکشن آف تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس ود واٹر، یعنی ہم تھرڈ پیریڈس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ہم واٹر کے ساتھ ریئیکشن پڑھیں گے جی۔ اگر ہم تھرڈ پیریڈس کے ایلیمنٹ دیکھیں تو تھرڈ پیریڈس کے جو ایلیمنٹ موجود ہیں سوڈیم، میگنیشیم، ایلومینیم، سلیکان، فاسفورس، سلفر، کلورین اینڈ ارگن، یعنی یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ تھرڈ پیریڈس کے ایلیمنٹس ہیں جی۔ اب ہم تھرڈ پیریڈس ایلیمنٹس کے ریئیکشن واٹر کے ساتھ دیکھیں گے جی۔ تو واٹر کے ساتھ ریئیکشن پہ بات کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو سوڈیم، میگنیشیم اور ایلومینیم جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ تینوں کے تین ایلیمنٹس میٹل ہیں جی، جبکہ جو سلیکان ہمارے پاس موجود ہے یہ میٹلائڈ ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ میٹلائڈ۔ اگر ہم دیکھیں فاسفورس، سلفر، کلورین، آرگان پہ بات کریں تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ نان میٹل ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ نان میٹل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو تھرڈ پیریڈس کے ایلیمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں یہ میٹلائڈ، اسٹارٹنگ میں میٹلائڈ اور پھر نان میٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو ریئیکٹیوٹی ہے ایلیمنٹس کی، جو ریئیکٹیوٹی ڈیپینڈ کرتی ہے جی، ریئیکٹیوٹی جو ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ایونائزیشن انرجی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور دوسری جو ہے الیکٹران ایفینٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی ایلیمنٹس کی ریئیکٹیوٹی ڈیپینڈ کرتی ہے آئونائزیشن انرجی پر اور الیکٹران ایفینٹی پر۔ اگر ہم دیکھیں جو اسٹارٹ کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں یہ میٹلائڈ کو بھی اسی کے اندر رکھتے ہیں جی، یہ میٹل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو میٹل ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو میٹل ہیں، میٹل کے اگر ہم دیکھیں تو ان کی آئونائزیشن انرجی ہوتی ہے جی، یعنی یہ میٹل موسٹلی الیکٹران لاس کرتے ہیں۔ الیکٹران کیا کرتے ہیں جی؟ لاس کرتے ہیں۔ تو میٹل الیکٹران لاس کرتے ہیں، آئونائزیشن انرجی۔ اگر ہم دیکھیں سوڈیم، میگنیشیم، آئونائزیشن انرجی ان کی کیا ہو رہی ہے؟ لیفٹ ٹو رائٹ، آئونائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوڈیم سے لے کر سلیکان تک آئونائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے۔ آئونائزیشن انرجی جتنی انکریز ہوگی تو الیکٹران اتنی ہی مشکل کے ساتھ اس سے ریلیز ہوگا، تو الیکٹران کا ریلیز ہونا کیا ہو جائے گا جی؟ ڈیفیکلٹ۔ تو الیکٹران جس وقت مشکل کے ساتھ ریلیز ہوگا تو ان کی ریئیکٹیوٹی کیا ہوگی؟ تو ریئیکٹیوٹی ڈیکریز ہوگی جی، ریئیکٹیوٹی ڈیکریز ہوگی۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ آئونائزیشن انرجی میٹل کے اندر انکریز ہو رہی ہے۔ جس وقت میٹل کی آئونائزیشن انرجی انکریز ہوگی تو اس کی جو ریئیکٹیوٹی ہے تو میٹل کی ریئیکٹیوٹی کیا ہوگی جی؟ ریئیکٹیوٹی ڈیکریز ہوگی۔ ریئیکٹیوٹی ڈیکریز ہوگی جس وقت میٹل کی آئونائزیشن انرجی انکریز ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں نان میٹل کو دیکھیں تو نان میٹل پہ بات کریں اگر تو نان میٹل کے اندر الیکٹران ایفینٹی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ نان میٹل کی الیکٹران ایفینٹی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں جی فاسفورس، سلفر، کلورین، آرگان یہ نان میٹل ہے، تو ان کی الیکٹران ایفینٹی کیا ہو رہی ہے جی؟ انکریز ہو رہی ہے۔ الیکٹران ایفینٹی کیا ہو رہی ہے جی؟ انکریز ہو رہی ہے۔ جس وقت الیکٹران ایفینٹی انکریز ہوگی، الیکٹران ایفینٹی انکریز ہوگی تو الیکٹران کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ لیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ میٹل کی جو نان میٹل ہیں ان کی الیکٹران ایفینٹی انکریز ہو رہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان کی ریئیکٹیوٹی انکریز ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ریئیکٹیوٹی بھی کیا ہوگی جی؟ انکریز ہوگی۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ الیکٹران ایفینٹی کے ساتھ نان میٹل کی ریئیکٹیوٹی کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، یعنی الیکٹران ایفینٹی جتنی زیادہ ہوگی تو ایلیمنٹس کی ریئیکٹیوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ سوڈیم سے سلیکان تک ریئیکٹیوٹی کم ہو رہی ہے۔ ریئیکٹیوٹی کیوں کم ہو رہی ہے سوڈیم سے سلیکان تک؟ اس وجہ سے کم ہو رہی ہے کیونکہ ان کی آئونائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے، جبکہ فاسفورس سے آرگان تک جو نان میٹل ہیں ان کی الیکٹران ایفینٹی انکریز ہو رہی ہے۔ الیکٹران ایفینٹی انکریز ہوگی تو ان کی ریئیکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی، یعنی اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، جبکہ آئونائزیشن انرجی کا انورس ریلیشن ہے۔ اب ہم جی فرسٹ ریئیکشن پہ بات کرتے ہیں جی،
सोडियम का रिएक्शन हम देख रहे हैं, सोडियम का हम रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ जी, H2O के साथ। अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करें तो यह रिएक्शन बहुत ही पावरफुली रिएक्ट करता है जी, सोडियम वाटर के साथ बहुत ही पावरफुली रिएक्ट करता है। जिस वक्त सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यह क्या बनाता है जी, यह बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जी, इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है। अब अगर हम देखें ये रिएक्शन किस तरीके से हुआ है जी, इस रिएक्शन अगर हम देखें सोडियम के हम देखें जी क्या है मेटल, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसकी आवश्यक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जी। हम अगर वाटर को मैं इस तरीके से करके लिखूँ H2O को HOH, ठीक है जी, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है जबकि हाइड्रोक्सिल की -1 होती है, यानी यह भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसके जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लिहाजा सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा, यह रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो मौजूद है हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो अब अगर देखें हाइड्रोक्सिल की -1, सोडियम की +1, इसके कोएफिशिएंट को साइन आपने नहीं देखना, इसको इस जगह पे लिखें, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ, तो ये क्या बनेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब अगर देखें तो इसके साथ जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यानी एटम हाइड्रोजन का रिलीज होगा, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम ये अगर ऐसे लिखें 2Na, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, +2, यहाँ पे भी मैं क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, तो जिस वक्त 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोक्सिल आयन, तो 2 - 2 होगा। अब जो वाटर आपके पास जो बनेगा, वाटर के साथ जिस वक्त सोडियम रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी 2 मोल बनेगा। तो इस तरीके से अब अगर देखें इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन बैलेंस है। अगर जिस वक्त भी आप वाटर के अंदर सोडियम को डालेंगे तो वाटर की सरफेस पर आग लग जाती है जी, ये आग किस वजह से लगती है, क्योंकि सोडियम जिस वक्त वाटर में ऐड होता है तो सोडियम की डेंसिटी क्या होती है जी, कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इस वजह से ये फ्लैट करते हैं जी वाटर की सरफेस के ऊपर। तो वाटर की सरफेस पे जिस वक्त ये फ्लैट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं उस वक्त, तो वो हाइड्रोजन गैस कैच फायर यानी वो आग पकड़ लेती है। तो यह हीट रिलीज, जो हीट रिलीज़ होती है, यह हीट क्या करती है जी, जो फर्दर सोडियम होता है यहाँ पर हमारे पास, ये फर्दर सोडियम हमारे पास मौजूद होता है, ये क्या करती है, उसको मेल्ट करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन और तेज़ी के साथ प्रोसीड होता है। तो इस वजह से आप जिस वक्त भी वाटर के अंदर सोडियम को डालेंगे तो आप वाटर की सरफेस पर आग देखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जी। ये कौन सा रिएक्शन होता है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो वाटर के साथ सोडियम बहुत ही पावरफुली रिएक्ट करता है जी। अब हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट मौजूद है मैग्नीशियम, अब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन देखेंगे जी वाटर के साथ। मैग्नीशियम जिस वक्त वाटर के साथ रिएक्शन करता है, अब मैं वाटर को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ HOH, ठीक है जी। मैग्नीशियम जिस वक्त वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो अब अगर देखें वाटर क्या जी, कोल्ड वाटर के साथ जिस वक्त मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम अगर हम देखें इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आ रही है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी सोडियम के मुकाबले में कम होगी। मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में वाटर के साथ स्लोली रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। अब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है जी, जिस वक्त रिएक्शन होगा हमें पता है जी कि हाइड्रोक्सिल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मैग्नीशियम की क्या होती है जी, +2 होती है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो इसका कोएफिशिएंट होता है, साइन को छोड़ें जी, इसको यहाँ पे लिखना होता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अब अगर देखें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने का भी बहुत ही आसान मेथड है जी। इस 2 को यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ पर लिखें या न लिखें एक ही बात है जी।
تو ساتھ میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب اگر دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے، آپ نے میگنیشیم فائل کو جس وقت واٹر کے اندر ڈپ کیا جی، تو واٹر کے اندر جس وقت ڈپ کیا تو میگنیشیم فائل کی سرفس کے اوپر میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بننا شروع ہو جائے گی. یعنی جس وقت جو میگنیشیم فائل ہے اس کی سرفس کو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بن جائے گی، تو میگنیشیم کی ری ایکٹیویٹی اس وقت کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. یعنی فردر مزید میگنیشیم کو وہ واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرنے سے اسٹاپ کر لے گی جی. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس وقت میگنیشیم کولڈ واٹر، یہ واٹر کیا ہے جی، کولڈ واٹر کے ساتھ میگنیشیم جس وقت بھی ری ایکشن کرے گا اس وقت میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی. اب اگر دیکھیں جی میگنیشیم واٹر کے ساتھ اگر آپ اسٹیم واٹر لیں جی، اسٹیم واٹر یعنی واٹر اسٹیم فارم میں، واٹر جس وقت بھی اسٹیم فارم میں ہوگا، اسٹیم فارم میں جس وقت بھی ہوگا اس وقت آکسیجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی جی، -2 ہوگی. واٹر جس وقت بھی اسٹیم فارم میں ہوگا تو اس کے اندر آکسیجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی جی، -2 ہوگی. ہمیں پتہ ہے جی میگنیشیم کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +2 ہوتی ہے، تو آکسیجن کی کیا ہے جی -2، لہذا واٹر جس وقت اس کے ساتھ ری ایکشن کرے گا یہ بنائے گا MgO. ٹھیک ہے جی، یعنی میگنیشیم آکسائڈ بنائے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو +H2 ایکویشن بالکل بیلنس ہے جی، ایکویشن بیلنس ہے. یعنی میگنیشیم جس وقت بھی اسٹیم واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرے گا تو یہ وائٹ فلیم، اس کا ایک میگنیشیم کا ٹپیکل جی وائٹ فلیم ہوتا ہے اس کا، جس وقت بھی یہ برن کرتی ہے تو اس کا فلیم جی وائٹ فلیم ہوتا ہے اور اس سے میگنیشیم آکسائڈ بنے گا جس کا کلر کیا ہوگا جی وائٹ میگنیشیم آکسائڈ بنے گا. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میگنیشیم کولڈ واٹر کے ساتھ ری ایکشن جس وقت کرے گا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنائے گا، اور میگنیشیم جس وقت اسٹیم کے ساتھ ری ایکشن کرے گا تو اس وقت وہ میگنیشیم آکسائڈ بنائے گا. اب جی تیسرا ری ایکشن جو ہمارے پاس موجود ہے ایلومینیم کے ساتھ ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں جی، ایلومینیم +H2O. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں ایلومینیم پہ بات کریں. ایلومینیم کی آئونائزیشن انرجی اور زیادہ ہے. آئونائزیشن انرجی جتنی زیادہ ہوگی، آئونائزیشن انرجی جتنی انکریز ہوگی تو اس کی ری ایکٹیویٹی اتنی ہی ڈیکریز ہوگی. تو ایلومینیم کا ری ایکشن میگنیشیم اور سوڈیم کے مقابلے میں بہت ہی سلو ہوگا جی. میگنیشیم کا ری ایکشن، ایلومینیم کا ری ایکشن میگنیشیم اور سوڈیم کے مقابلے میں بہت ہی سلو ہوگا. تو یہ واٹر کے ساتھ جو ری ایکشن کرتی ہے یہ واٹر آپ کے پاس اسٹیم فارم میں ہونا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی، واٹر اسٹیم فارم میں ہوگا تو ایلومینیم ری ایکشن کرے گا. تو ہمیں پتہ ہے اسٹیم فارم میں آکسیجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، -2 ہوتی ہے جی. اب ہم دیکھیں ایلومینیم واٹر کے اندر آکسیجن کی اسٹیم فارم میں آکسیڈیشن اسٹیٹ -2 ہوتی ہے جی، تو اس کی کیا ہوتی ہے جی +3 ہوتی ہے. ہم نے جس وقت بھی پروڈکٹ جو بنے گا 2 کو ہم نے ایلومینیم کے یہاں پہ لا کے لکھنے Al2، اس کو یہاں پہ لا کے لکھنے Al2O3، اس کو یہاں پہ، تو جو بنے گا ایلومینیم آکسائڈ Al2O3. ایکویشن کو اگر ہم دیکھیں ایکویشن بیلنس نہیں ہے جی. ایکویشن بیلنس کرنے کے لیے آپ یہاں پر 2 لکھیں، یعنی جو آکسیجن کا -2 ہے اس کے کویفیشنٹ کے بغیر، سائن کے بغیر اس کو یہاں پہ لکھیں گے، اور اس کا جو +3 ہے اس کو یہاں لا کے یہاں پہ لکھیں گے. اب ایکویشن بیلنس ہے جی. اور ساتھ میں جو ریلیز ہوگا ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی. یعنی کتنی ہائیڈروجن گیس، 3 مالیکیول ہائیڈروجن کے ریلیز، یعنی 3 مول ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایلومینیم لیکوڈ واٹر کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتا، ایلومینیم لیکوڈ واٹر کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتا، یہ اسٹیم واٹر کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایلومینیم آکسائڈ بناتا ہے جی. اب اگر اس کے بعد ہم دیکھیں سلیکان کا ری ایکشن، سلیکان +H2O، یہ بھی لیکوڈ واٹر کے ساتھ اس کا ری ایکشن نہیں ہوتا جی، یہ ری ایکشن کرتا ہے اسٹیم واٹر کے ساتھ. سلیکان اسٹیم واٹر کے ساتھ ری ایکشن کر کے سلیکان ڈائی آکسائڈ بناتا ہے جی. کیا بناتا ہے، SiO4.
O2. اب یہ ریئیکشن آپ سے باتیں کر رہے ہیں جی، آپ نے ریئیکشن کی لینگویج کو سمجھنا ہے. اگر دیکھیں ہم سلیکان کی میکسیمم آکسیڈیشن اسٹیٹ +4 ہوتی ہے، سلیکان کی میکسیمم آکسیڈیشن اسٹیٹ +4 ہوتی ہے. اور جو اسٹیم واٹر کے اندر جو آکسیجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے، ہائیڈروجن کے اس کے ساتھ ریئیکشن نہیں کر رہا ہے کیونکہ سلیکان الیکٹرو پازیٹیو ہے، ہائیڈروجن بھی الیکٹرو پازیٹیو ہے، تو الیکٹرو پازیٹیو کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا جی. آپ نے دیکھنے آکسیجن کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے -2. تو آپ دیکھیں جو سلیکان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے 4، سلیکان کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 4، آکسیجن کی -2. سائن کو چھوڑیں جی، سمپل ریشو میں لے کے آئیں 2:1. ٹھیک ہے جی، آکسیجن کے لیے سمپل ریشو 1، اس کو میں یہاں پہ لا کے لکھوں گا. جو سلیکان کے لیے سمپل ریشو آ رہی ہے 2 آ رہی ہے، اس کو یہاں پہ لا. اب ایکویشن کیا ہے جی؟ ایکویشن بیلنس ہے، یعنی ایکویشن کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے، ساتھ میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی. تو اب اگر دیکھیں آپ ایلومینیم اور سلیکان یہ کولڈ واٹر کے ساتھ، لیکوڈ واٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتے، یہ ریئیکشن کرتے ہیں اسٹیم واٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ایلومینیم اور سلیکان یہ اسٹیم واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی. اب اگر ہم دیکھیں فاسفورس کا ریئیکشن P4 + H2O، تو فاسفورس اور واٹر کا ریئیکشن کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا جی، فاسفورس اور واٹر کا ریئیکشن نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہمارے پاس آ رہا ہے سلفر، کیونکہ فاسفورس کی الیکٹران ایفینٹی کم ہے، فاسفورس کی الیکٹران ایفینٹی واٹر سے کم ہے، اس وجہ سے اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا. سلفر کا ریئیکشن اگر ہم دیکھیں واٹر کے ساتھ تو اس کا ریئیکشن بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی الیکٹران ایفینٹی بھی لیس ہے. تو اس وجہ سے سلفر اور فاسفورس کا واٹر کے ساتھ کوئی ریئیکشن پروسیڈ نہیں ہوتا جی. اب اگر دیکھیں آپ کلورین کا ریئیکشن جی، Cl2 + H2O، جس وقت کلورین کو ہم واٹر کے اندر ڈیزال کرتے ہیں تو یہ ایک گرین سولوشن دیتا ہے. جس وقت بھی ہم کلورین کو واٹر کے اندر ڈیزال کریں گے تو یہ گرین سولوشن دے گا، اور جو ریئیکشن ہوگا یہ ریورسیبل ریئیکشن ہوگا جی. تو ہاں جس وقت کلورین اس کے اندر ڈیزال ہوگا یہ بنائے گا HCl. اب دیکھیں یہ HCl کیسے بنایا، آپ کو پتہ ہے جی، کلورین مالیکیول بلیک، یہاں پر واٹر ہے جی HOH. ٹھیک ہے جی، ایک ہائیڈروجن ایک کلورین کے ساتھ ریئیکشن کرے گا HCl، اور دوسرا جو بنائے گا HOCl. اس کو ہم کہتے ہیں کلورک 1 ایسڈ. کیا کہتے ہیں جی؟ کلورک 1 ایسڈ یا ہائپوکلورس ایسڈ. اب اس کو کلورک 1 ایسڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کلورک 1 ایسڈ کہتے ہیں، اگر اس کے اندر آپ کلورین کی آکسیڈیشن اسٹیٹ چیک کریں تو +1 آ رہی ہے جی. اب دیکھیں اوورال اس وقت اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہے. یہ آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 کیوں ہے؟ ہم دیکھیں ہائیڈروجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +1، آکسیجن کی -2، تو کلورین کی اس وقت کیا ہوگی؟ +1 ہوگی. تو کلورین کی آکسیڈیشن اسٹیٹ +1 ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کلورک 1 ایسڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کلورین ہائیلی آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، یہ ہائی آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ہائی آکسیڈائزنگ ایجنٹ کیونکہ اس کی الیکٹران ایفینٹی زیادہ ہے. اگر اس پیریڈ کے اندر دیکھیں تو کلورین کی الیکٹران ایفینٹی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہائپوکلورس ایسڈ ہے یہ دوبارہ کیا ہوگا جی؟ ہائپوکلورس ایسڈ کو HOCl، اس کے اوپر سن لائٹ آ کے فال ہوگی، یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا جی. سن لائٹ جس وقت ہائپوکلورس ایسڈ پر فال ہوگی تو یہ ڈیکمپوز ہو کے یہ اس وقت تو ہمیں دے گا HCl + نیسنٹ آکسیجن دے گا جی، نیسنٹ آکسیجن دے گا. جس وقت بھی یہ اس کے ساتھ برن ہوگا تو یہ نیسنٹ یعنی ڈیکمپوز ہوگا تو یہ نیسنٹ آکسیجن دے گا. اور نیسنٹ آکسیجن اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو واٹر کا کلر ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی، کلورین واٹر میں ڈیزالو ہوگا تو یہ گرینش کلر دے گا. اب یہ گرینش کلر کلورین کی وجہ سے نہیں ہوتا، جو
نیسنٹ آکسیجن ہے تو یہ نیسنٹ آکسیجن کیا کرتی ہے؟ آرگینک میٹر کو آکسیڈائز کرتی ہے. نیسنٹ آکسیجن آرگینک میٹر کو آکسیڈائز کرتی ہے. جو واٹر کے اندر مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں یہ اس کو کل کرتی ہے. جس وقت یہ واٹر کے اندر مائکرو آرگنیزم کو کل کریں گی اس کی وجہ سے واٹر کا جو کلر ہوگا یہ گرینش کلر اس وجہ سے ہوگا. یعنی جو گرینش کلر کلورین کو واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتے شو ہوتا ہے یہ نیسنٹ آکسیجن اس کے اندر ہوتی ہے جو مائکرو آرگنیزم کو کل کرتی ہے. اس وجہ سے اس کا کلر گرینش ہوتا ہے جی. اب اگر ہم دیکھیں جو آرگان رہ رہا ہے ہمارے پاس، آرگان کو اگر دیکھیں، آرگان کا اور واٹر کا ابھی تک ریئیکشن ناؤن نہیں ہے جی، یعنی اس کا کوئی ریئیکشن ابھی تک ناؤن نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں، ہم نے کہا سوڈیم واٹر کے ساتھ ریئیکشن کر رہا ہے، بہت ہی پاورفلی ریئیکٹ کر رہا ہے. میگنیشیم کو ہم دیکھیں اس کا ریئیکشن سلو ہو رہا تھا کیونکہ اس کا آئونائزیشن انرجی سوڈیم سے زیادہ تھی. ایلومینیم واٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا، یہ اسٹیم فارم میں ریئیکشن کر رہا تھا. ایلومینیم اور سلیکان اسٹیم فارم میں ریئیکشن کر رہے تھے جبکہ فاسفورس اور سلفر کا ریئیکشن نہیں ہو رہا تھا. اس وجہ سے کیونکہ فاسفورس اور سلفر جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کی الیکٹران ایفینٹی کم ہے. الیکٹران ایفینٹی کم ہونے کی وجہ سے ان کا واٹر کے ساتھ کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. جبکہ کلورین واٹر کے ساتھ ریئیکشن کر کے HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہائپوکلورس ایسڈ یعنی کلورک 1 ایسڈ بنا رہا تھا جی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے گرینش کلر آتا. ہم نے کہا گرینش کلر کلورین کی وجہ سے نہیں تھا، یہ نیسنٹ آکسیجن کی وجہ سے تھا. اور جو آرگان ہمارے پاس موجود تھا، آرگان کا کوئی ریئیکشن بھی پروسیڈ نہیں ہو رہا تھا. یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ریئیکشن آف تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹ ود واٹر. اب جو اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ ریئیکشن آف تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹ ود آکسیجن پہ ہم بات کریں گے جی. تو اس کو خوب پریکٹس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا ریئیکشن آف تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹ ود آکسیجن جی. آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں جی.